الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور اس پہلی تاریخ کو حضرت امیر المومنین حضرت عمر کی شہادت ہو اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو۔ یہ مہینہ بہت معظم، مکرم، معزز ہے۔ اس مہینے میں اللہ ہی کی عبادت ہی کی جائے۔ میں اس وقت بھی مختصر، بیان بھی مختصر، صرف 3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نہ میں مقرر ہوں، نہ واعظ ہوں، ایک ادنا طالب علم ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ ایک درس کی صورت ہے، طلبہ کو درس دے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور جہالت کا، دوسرا دور سعادت کا، تیسرا دور خلافت کا، چوتھا دور موافقات الہی کا، اور 5ویں بات شہادت عمر۔ یہ خلاصہ ہے سارے بیان کا جو میں نے عرض کر دیا۔ تو عرض یہ ہے، ابتدائی اسلام میں جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے، مشرکین مکہ، خاص کر سرداران قریش، بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مار مار کر ان کے خون بہا دیتے تھے۔ کسی کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کے پاؤں میں زنجیر لگا کر ان کو ڈھیلا کرا کرتے تھے۔ باوجود ان تکالیف کے کسی نے دامن نبی کو نہیں چھوڑا۔ پھر مشورہ کیا، ابو جہل جس کا نام بھی عمر ہے، یہ ہشام کے بیٹے ہیں، اور دوسرا سردار قریش کا عمر ابن خطاب ہیں، دونوں کا نام عمر ہے۔ وہ عمر ابن ہشام، اس کا لقب حضور نے ابو جہل رکھ دیا، اور دوسرے عمر ابن خطاب۔ انہوں نے مشورہ طے کیا کہ جتنا ہم ان مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، خوب مارتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں، یہ تو دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے، رکتا کوئی بھی نہیں۔ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے پھر وہ دامن حضور کو نہیں چھوڑتا۔ یہ تو دن بہ دن مسلمان بڑھ رہے ہیں، تو اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ اس شخص نے یعنی اشارہ حضور کی طرف ہمارے عرب کے اندر ایسا فتنہ پھیلایا ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم کو ایک دوسرے سے لڑا دیا۔ ہمارے بت جن کو ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، یہ برا بھلا کہتے ہیں، سرے سے اسی کو ختم کر دو، قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مشورہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ عمر ابن خطاب نے کہا، یہ کافر مجھ پر چھوڑ دو۔ ایک تو یہ قریش کے سردار تھے، دوسرا اگر کسی حکومت میں سفیر بنا کر بھیجا جاتا تو عمر ابن خطاب کو بھیجا جاتا۔ یہ بڑے تعلیم یافتہ تھے، سمجھدار تھے، اور شجاعت میں تو مشہور تھے۔ اٹھے، تلوار لے اور روانہ ہوئے۔
راستے میں ایک شخص ملا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ آج تو تمہاری شکل بدلی ہوئی ہے، تلوار ننگی ہاتھ میں ہے۔ عمر نے کہا آج میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں شخص کا جس نے ہمارے عرب میں فتنہ پیدا کر دیا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آج اس کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کا خیال کرو، تمہاری بہن اور بہنوں ہوئے تو وہ تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کے اندر جوش پیدا ہوا، وہ راستہ چھوڑ کر اپنے بہنوئی کے گھر گئے۔ جب پہنچے تو وہ دروازہ بند تھا، اندر اس کی ہمشیرہ کو قرآن پڑھایا جا رہا تھا، یہ بحث سن رہا تھا۔ دروازے کو دھکا دیا، سمجھ گئے یہ عمر ہے، دروازہ کھول دیا۔ عمر اندر ہے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں، میں سن چکا ہوں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ بس یہ کہنے کے بعد بہنوئی پر پڑ گیا، خوب مارا اس کو، لہو لہان کر دیا۔ اس کی بہن عمر چھڑانے کے لیے آئی تو اس کو بھی خوب مارا، حتیٰ کہ اس کا خون سارے کپڑے بھر گئے۔ تو ہمشیرہ نے کہا عمر دیکھ لو، جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ جب دیکھا عمر نے لہو لہان ہے، اتنی مار کے بعد بھی پھر بھی یہ، تو اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو گئی۔ جب نرمی پیدا ہوئی تو کہا کہ وہ ورق لاؤ تاکہ میں بھی سنوں کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کراؤ، کپڑے میں پہناتی ہوں، یہ پاک کپڑے پہنو، پھر میں تم کو قرآن سناؤں۔ عمر نے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، پھر وہ بیوی صاحبہ ان کے ہمشیرہ نے وہ ورق اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی الہ، کوئی تمہارا مشکل کشا حاجت روا نہیں بن سکتا، میں ہی ہوں تمہارا پیدا کرنے والا، عبادت کرو تو میں اللہ کی کرو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، انی انا اللہ، میں اللہ کی ذات جو ہے، لا الہ الا انا، اور کوئی معبود نہیں بغیر میری پرست کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ جب یہ آیت پڑھی تو عمر کے آنسو آ گئے، کہا بس بس زیادہ مت پڑھو۔ دل کو اللہ نے بدل دیا۔ ادھر تو عمر جا رہا ہے حضور کی شہادت کرنے کے لیے، ادھر اللہ کے نبی بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اے اللہ اس اسلام کی مدد فرما، ان دو میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ بڑی عید انکساری سے یہ دعا مانگ رہے تھے، فوراً جبریل وحی لے کر آئے۔ جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر تم دونوں کے لیے یہ دعا کرتے تو اللہ دونوں کو مسلمان کر دیتا، لیکن تمہاری دعا میں من احد العمرین، ان دو میں سے ایک، لہذا اللہ نے عمر ابن خطاب کو قبول کر لیا ہے، دوسرے کو مردود کر دیا۔ کہ اسی وقت وحی آئی۔ اگر آپ دونوں کو متعلق کہتے کہ اللہ ان کو کلمہ سے نصیب کر دے تو دونوں مسلمان ہو جاتے، لیکن آپ نے عہد العمرین کہا ہے، اللہ کو پسند عمر ابن خطاب ہے، اس کو اللہ تعالی نے اسلام سے مشرف کر دیا۔ عمر اب روانہ ہوئے، پہلے کہا ہمشیرہ سے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، کہا نہیں، جاؤ حضور کے گھر۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کی قلت تھی، وہ دار ارقم میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، مشرکین بیت اللہ میں نہیں پڑھنے دیتے، نہ علی اعلان ان کو نماز پڑھتے دیکھ سکتے تھے۔
بلکہ مارتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ سیدھا آیا دار ارقم کو، صحابہ نے دور سے دیکھا عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تو کہنے لگے دروازہ بند کر دو۔ حضور نے فرمایا مت بند کرو، عمر خود نہیں آ رہا بلکہ عمر کو لایا جا رہا ہے۔ وہی آ چکی چیزیں، یہ عمر خود نہیں آ رہا، عمر کو لایا جا رہا ہے، کھول دو دروازہ۔ دروازہ کھول دیا، آپ اٹھ کر کے اس کے دروازے کے سامنے خود آ گئے۔ عمر کیسے آئے؟ جب یہ کہا کیسے آئے، اس وقت کاٹنا شروع ہو گیا۔ حضور غلامی کے لیے حاضر ہوا۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، نعرہ لگایا۔ حضور نے سینے کے ساتھ لگایا، عمر بن خطاب کا سینہ اور دل مبارک منور ہو کر حضور کا سینہ، حضور کی دعا۔ نماز کا وقت قریب ہو گیا تو عمر نے پوچھا اب کیا کرنا کرو گے؟ کہ نماز پڑھیں گے۔ کہاں پڑھو گے؟ اسی دار ارقم میں۔ کہا نہیں، اب بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تک اتنی کثرت نہیں ہے مسلمانوں کی، اور مشرکین کی کثرت ہے، یہ کام مشکل نظر آ رہا۔ کہا یا رسول اللہ، عمر اسلام لائے اور پھر نماز چھپ کر پڑھیں گے، نہیں ہو سکتا۔ اب نماز پڑھیں گے اعلان اور بیت اللہ میں جا کر۔ حضرت عمر آگے ہیں، حضرت عثمان پیچھے ہیں، حضرت صدیق پیچھے، علی پیچھے، طلحہ زبیر، سارے صحابہ پیچھے، آگے آگے عمر تلوار لیے ہوئے اور اعلان کرتا جا رہا ہے ہم جا رہے ہیں بیت اللہ میں، وہیں اللہ کی نماز ادا کریں گے۔ جس نے روکنا ہے آئے مقابلے میں، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں تم آئے میرے مقابلے میں، اپنے عورتوں کو بیوہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں روک لے۔ تلوار کو جھکا رہے ہیں، سیدھے بیت اللہ میں جا کر کے اللہ کی نماز ادا کر۔ یہ ہے عمر۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ولکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہی بنتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا۔ اگر آتا تو عمر ہی ہوتا، لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے میرے نام۔ ایک دفعہ یہ تو میں نے حالت بیان کیا، یہ دور جہالت کا